جی سر، مجھے ذرا آج سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بتائیے گا، اور ہماری جو ہے وہ پاک ڈیفینس قومی موومنٹ جو ہے وہ ہماری پارٹی ہے، اس میں آپ نے شمولیت کی، اس حوالے سے بھی تھوڑا ہمیں جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے جو ویورز ہیں دیکھنے والے ان کو بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ پاک ڈیفینس میں نے شاملیت کی ہے، اور آج میرا پہلا ہی دن ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہوں میں، اور ماشاءاللہ اور دوست بہت سارے لوگ ملے ہیں جن کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں، ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہے اور ایفرٹ کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں تھیں یا جو سیاسی ہیں جو اپنی حکومت بناتی ہیں، تو مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ کبھی انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کر لیتے یا پاکستان کے لیے سوچتے تو شاید آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یا دوستوں سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ اب ذرا سوچ لیں کہ جن لوگوں نے اس کراچی کو تباہ کیا ہے مل کر سب نے، اور ہمیں ان سے اب ہوشیار رہنا ہے اور ان کو ووٹس نہیں دینی۔ یہ ایک جہاد ہے کہ لوگوں کو ان سے دور رکھنا چاہیے، اور پاک ڈیفینس جو نئی ہماری یہ پارٹی ہے، اس کے لیے اگر لوگ ایفرٹ کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا موقع ہے کہ ایسے لوگوں کو، اور جو بار بار سیاست میں آتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ صرف اپنا گھر بھرتے ہیں، ان کو عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا نہیں آتا، ان کو صرف اپنا پروٹوکول اور اپنے اوپر جو ہے نا پیسے خرچ کرنے آتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے، ایسے لیڈر چاہیے کہ جو اس شہر کے اندر، جو پاکستان کے اندر انویسٹ کریں اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کراچی جو اس وقت ایک کھنڈرات بن چکی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شو کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ کراچی کو ذرا گھوم کے تو دیکھیں کہ کیا حالت کر دی۔ بڑی پارٹی تھی MQM، سب سے پہلے تو قصوروار وہ ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی ہے، نون لیگ کی حکومت آئی ہے، پھر تحریک انصاف بڑی جوش و شور سے آئی تھی جس نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جانے سے پہلے نوجوانوں کو چاہیے کہ اچھی طرح اسٹڈی کر لیں کہ اس بندے کا منشور کیا ہے۔ ہمیں وہ چاہیے محب وطن پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ لاہر ہو اور پاکستان کی خدمت کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کو بننا چاہیے جو پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے۔ اس شہر کی بہت بری حالت ہے، بھیانک حالت ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مثلا لائٹ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اتنی پرابلم ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تبھی یہ چیزیں دور ہوگی جب ہم صحیح قیادت، صحیح لوگوں کو چنیں گے، اور جو لوگ ان چیزوں میں کام کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کو پھر ابھی دیکھیں، وہ جو ایک ہوتی ہے نا فصلی مینڈک، وہ پھر آئے گی ابھی تھوڑے دنوں تک، جو آگے جیسے کہے گی جی آپ ووٹ دے دیں، ہم پھر وہ ووٹ دے کے 5 سال آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان لوگوں سے ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور نئے لوگوں کو سامنے لانا ہے، اور ینگ لوگوں کو سامنے لائیں، اور ان بچوں کو لائیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بڑے سیاستدان ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ان کو آرام کرنا ہے، نسل کو آگے آنے دیں، پاکستان ان کے ہاتھ میں دیں، اور ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج افواج پاکستان نہ ہوتی تو یہ پاکستان کب کا ختم ہو جاتا۔ یہاں لوگ بحث کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کیا دیا، ہمیں انہوں نے پاکستان دیا، پاکستان کو بچا کر دیا۔ ہمارے یہاں جب سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور حالات خراب ہوتے ہیں تو ہماری پولیس جو ہے نا وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہے، پھر ہمیں مجبوراً اپنی فوج کو طلب کرتے ہیں تو وہ معاملات کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے اب بات بتائیں کہ جب مشکل وقت میں ہم ان کو بلا کے ان سے کام کرتے ہیں تو آج ہم ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان چلا ہی وہ رہے ہیں، کسی سیاستدان کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان چلانا۔ تو ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ہمیشہ اداروں کے ساتھ، اور پاکستانیوں سے میری ایک اپیل ہوگی کہ افواج پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کا ساتھ دیں، ہمیشہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں جو پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ اچھا، یہ پارٹی میں جو آپ نے شمولیت اختیار کی ہے، اس میں آپ کو شمولیت اختیار کر کے کیسا فیل؟ بہت اچھا لگا جی۔ ظاہری بات ہے جو ملک کے لیے کام کرے گی وہ پارٹی کوئی بھی ہو اس پہ وہ اچھا ہی لگتی ہے، جو افواج پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے، اور میں نے جو منشور بھی پڑھا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، تو ماشاءاللہ جو ہے یہی میری تو آج تک اتنی 52 سال عمر ہو گئی ہے، تو ہمیشہ افواج پاکستان کے لیے جو ہے نا کام کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب وہ ہماری حفاظت سرحدوں پہ کرتے ہیں تو یہاں ہمارا کام بنتا ہے ہم ان کے لیے بلکہ ان کے لیے کانٹے نہ بچھائیں، ان کے لیے پھول بچھائیں، تاکہ وہ سکون سے جو ہے نا انڈیا کو بھی شکست دیں اور دوسرے ملکوں کو بھی دیں۔ ہم ان کو اپنے معاملات پہ الجھا کے رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے کہ پھر افواج پاکستان آپ کے ملک کو بھی سنبھالے، کیا جو ہے نا مثلا وہ بارڈروں کو بھی سنبھالے، اور آپ کے سیاستدانوں کے گن بھی صاف کریں۔ افواج پاکستان سے بھی میری اپیل ہوگی کہ ان سیاستدانوں پہ ذرا ہاتھ رکھنا کم کر دیں، کیونکہ انہوں نے پھر وہی کام کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ آپ کے، جب یہ آپ سے نکلیں گے تو پھر یہ جن کے نعرے جو ہے نا وہ خراب ہی ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کبھی کبھی ایک خان صاحب یہاں اعلان کرتے تھے کہ جی 22 کروڑ، میں کہتا ہوں 23 کروڑ لوگ اب پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی آدمی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ریڈ لائن افواج پاکستان ہے، اس کے بعد پارٹیاں ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری افواج کو بھی ہمیں بھی ان لوگوں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ جو پاکستانی ہوں نہ پاکستان کا نعرہ لگا کر اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں. بہت شکریہ.